کرم افغانستان کی اکثریت پسندوں کے لیے خصوصی تصوراتی اہمیت کا علاقہ ہے۔ کرم نے 1980s کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کے دوران افغان مجاہدین کے لیے ایک اڈے کے طور پر کام کیا، اور آج بھی اس کے طوطے کی چونچ کی شکل کی وجہ سے باغیوں کی طرف متوجہ ہے، جو مشرقی افغانستان میں گہرائی تک پھیلے ہوئے ہے۔ یہ کئی افغان صوبوں تک آسان رسائی کا اجازت دیتا ہے، اور پاکستان میں کسی بھی جگہ سے کابل کا مختصر ترین راستہ ہے۔ یہ رسائی حقانی نیٹ ورک کے جنگجوؤں کے لیے اہم بن گئی ہے، جنہوں نے 2009 اور 2010 کے دوران جنوبی مشرقی افغانستان میں اپنے نیٹ ورک کو اتحادیوں کی جانب سے نشانہ بنانے کی وجہ سے کابل میں طاقت پیش کرنے کی اپنی صلاحیت کھو دی تھی، اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ خوست، پکتیا اور اس کے بعد کابل میں نئے راستے تلاش کر رہے تھے۔ حقانی بھی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں افغانستان کی سرحد کے قریب شمالی وزیرستان میں اپنے ٹھکانوں پر ڈرون حملوں کے دباؤ میں آئے تھے، اور حقانی نیٹ ورک نے کرم میں جاری سنی شیعہ کشمکش کا کامیابی سے فائدہ اٹھایا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پورا پلان بنایا گیا تھا، کم از کم پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے۔ یہ اپنے آپریشنز کے دائرے کو وسعت دینے، کابل تک پہنچنے کے لیے رابطے کی نئی لائنیں کھولنے اور پاکستان پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے حقانی نے یہ سب کچھ کیا۔ اگرچہ امن معاہدے کی وجہ سے سنی اور شیعہ قبائل کو تھوڑی سی مہلت ملی تھی، لیکن حقانی نیٹ ورک کا کرم میں پھیلاؤ ممکنہ طور پر اکثریت پسندوں کی دھمکیوں اور ڈرون حملوں میں اضافے کا باعث بن سکتی تھی۔ کرم میں حقانی کی پناہ گاہ پاکستانی طالبان اور القاعدہ جیسے بنیاد پرست گروہوں کو دوبارہ تشکیل دینے اور افغانستان میں پاکستانی ریاست اور نیٹو افواج کے خلاف اپنی کوششوں کو دوگنا کرنے کی اجازت دیے ہوئے تھے۔ مزید برآں یہ پیش رفت حقانی نیٹ ورک اور اس سے منسلک گروہوں کو افغانستان کی مشرقی صوبوں میں پھیلنے میں سہولت فراہم کرتی تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کرم ایجنسی نے ان سب میں کیا کردار ادا کیا، لیکن اس سے پہلے آپ سب کو کرم ایجنسی کا مختصر تاریخ معلوم ہونا چاہیے، اور کرم ایجنسی میں توریوں کا مختصر تاریخ پیکچول تھنک میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کی فارم میں موجود ہے، جسے آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ کرم میں سنیوں اور شیعوں کے درمیان حالیہ فرقہ وارانہ تشدد 1930s کی دہائی کا ہے، جہاں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات وقفے وقفے سے پیش آئے، خاص طور پر اسلامی مقدس مہینے محرم اور نوروز پارسی نئے سال کے دوران، جو دونوں شیعہ روایت میں اہم ہے۔ 1980s کی دہائی کے دوران کرم ایجنسی نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین کے لیے ایک اسٹریٹجک گراؤنڈ کے طور پر کام کیا۔ نتیجتاً کرم میں سنی افغانیوں کی بڑی تعداد میں آمد کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سنی اپنے ساتھ ایک عسکری نظریہ لے کر آئے جو کرم کی شیعہ آبادی کے ساتھ تصادم میں تھا، ایک ایسے وقت میں جب ایرانی انقلاب کے ذریعے شیعوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی۔ 1986 میں اس وقت یہ سب کچھ ہوا جب شیعہ توریوں نے سنی مجاہدین کے جنگجوؤں کو افغانستان میں داخل ہونے سے روکا، اور اس کے جواب میں ضیاء الحق نے مجاہدین اور مقامی سنی قبائل کو پراچنار کے بالائی کرم شہر میں شیعہ توریوں کو پاک کرنے کی اجازت دی، اور اس وقت توری رہنما علامہ سید عارف الحسینی تھے، اور یہ شیعوں کے روحانی پیشوا تھے۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کو اگست 1988 میں پشاور میں شہید کر دیا گیا۔ بہت سی توریوں نے ضیاء الحق کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ علاقے میں سرگرم سنی مجاہدین کے جنگجوؤں میں یہ خاص طور پر نمایاں تھا کہ اسامہ بن لادن پہلی بار 1984 میں پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقے میں پہنچے۔ انہوں نے جاجی پکتیا میں باغی کمانڈر عبدالسیاب کے فرنٹ لائن کیمپوں کا دورہ کیا۔ سیاب افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے بدنام مجاہدین کمانڈروں میں سے ایک تھا، اور اس نے شمالی کرم اور افغانستان کی مشرقی صوبوں پکتیا اور ننگرہار کے درمیان سرحدی علاقے میں واقع خلدان میں کم از کم ایک تنصیب تعمیر کی تھی۔ برسوں بن لادن نے قریبی جاجی میں عرب جنگجوؤں کے لیے ایک اور کیمپ تعمیر کیا اور سوویت یونین کے خلاف جنگ میں افغان مجاہدین کی مدد کی۔ اسامہ بن لادن 1980 کی دہائی کے آخر میں زیادہ تر جلال الدین حقانی کے افواج کے ساتھ لڑتے رہے۔ حقانی ایک بااثر زدران قبائلی رہنما اور مجاہدین جنگجو تھے، جنہوں نے خوست اور اس کے ارد گرد حزب الاسلامی
خالص گروپ کے لیے ایک بڑے محاذ کی قیادت کی تھی۔ کرم کے اندر ایجنسی کی دارالحکومت پراچنار کو 1980s کی دہائی کے دوران مجاہدین کی تقسیم کے مرکز اور بحالی کے علاقے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مجاہدین جنگجوؤں نے پراچنار میں ان مقامات کا دورہ کیا جہاں سے انہیں پشاور سے اسلحہ اور سامان ملتا تھا جو ہر 3 یا 4 دن بعد ٹرک کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ پراچنار سے جنگجوؤں نے افغانستان کے جنوب مشرقی صوبوں کے قریب متعدد سرحدی اڈوں پر آدمیوں اور سامان کو آگے بڑھایا۔ سرحد سے مجاہدین کی مواصلاتی لائنیں جسے لوگر روٹ کے نام سے جانا جاتا ہے صوبہ پکتیا کے افغان ضلع جاجی سے کابل کے بالکل جنوب میں صوبہ لوگر تک چلتی تھی۔ افغانستان میں مجاہدین کے زیر استعمال تمام سامان کا تقریباً 40% لوگر کے راستے سے لایا گیا۔ اگرچہ سوویت اور افغان حکومت کے فوجی دستے کرم اور افغانستان کے درمیان سرحد کو سیل کرنے کے لیے تعینات کیے گئے تھے، یہ ناممکن تھا۔ غیر معمولی موقع پر سوویت مہم کی بڑھتی ہوئی مایوسی کا اشارہ دیتے ہوئے پاکستانی فوجی دستوں نے افغان فوجی لڑاکا طیاروں کی پاکستانی حدود میں دراندازی اور پراچنار اور اس کے آس پاس بمباری کی اطلاع دی۔ مئی 1988 میں سوویت افواج نے جلال آباد، گردیز، قندھار اور دیگر شہروں سے فوجیوں کا انخلا شروع کیا۔ تورا بورا پہاڑوں میں اور اس کے آس پاس موجود مجاہدین کی افواج نے مارچ 1989 میں نجیب اللہ حکومت کے خلاف اپنی مہم شروع کی، جس کی توجہ تصویراتی لحاظ سے اہم مشرقی شہر جلال آباد پر تھی۔ تورا بورا ایک تنگ پہاڑی علاقہ ہے جو بالائی کرم سے مہلک ہے اور جلال آباد سے تقریباً 30 میل جنوب مشرق میں ہے۔ جنگجوؤں نے صوبہ ننگرہار میں سوویت اور افغان حکومت کے افواج کا محاصرہ کرنے کے لیے تورا بورا اور اس کے ارد گرد خالص کمانڈو کی طرف سے تعمیر کردہ مجاہدین کے تنصیبات کا استعمال کیا۔ جنگجوؤں نے ان سڑکوں کا بھی استعمال کیا جو اسامہ بن لادن نے 1987 میں بنائی تھی اور جاجی سے کرم کے پار اور تورا بورا تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ مہم افغان مجاہدین اور اتحادی عرب جنگجوؤں کے لیے ایک تباہی تھی جو عرب افغان تجربے کے واحد سب سے بڑی ناکامی کے طور پر مشہور ہوئی۔ اگلی دہائی کے زیادہ تر حصے تک سابق افغان مجاہدین کی دڑوں کے درمیان ایک تباہ کن خانہ جنگی نے ملک کا زیادہ تر حصہ تباہ کر دیا۔ 2001 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد القاعدہ اور اس سے منسلک جنگجوؤں نے جلال آباد اور اس کے آس پاس پناہ گاہیں اور مجاہدین ننگرہار کا تورا بورا پہاڑ میں بن لادن کے غار کمپلیکس کی طرف بڑے پیمانے پر ہجرت شروع کی۔ تورا بورا یونس خالص کے زیر کنٹرول علاقہ تھا جس نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی اور اسے ملا عمر سے ملوایا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک خالص کو اسامہ بن لادن کا باپ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسامہ بن لادن اور تقریباً 500 سے 2000 جنگجوؤں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دسمبر 2001 کے وسط کے آخر میں کسی وقت فرار ہونے تک پہاڑوں میں موجود تھے۔ یہ افواہ ہے کہ ان جنگجوؤں کی اکثریت پر کرم ایجنسی میں بھاگ گئے اور نقل مکانی سے پہلے ہمدرد سنی قبائل کے پاس پناہ لی۔ اسامہ بن لادن اور اس کے پیروکاروں کو کرم میں طاقتور شیعہ برادریوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنے کی توفیق نہیں تھی، تاہم دسمبر 2001 میں تقریباً 200 القاعدہ سے وابستہ عربوں کو لوور کرم میں شیعوں نے پاکستانی حکومت کے حوالے کر دیا۔ 2001 میں کرم القاعدہ کی اکثریت پسندوں کے قبضے کے باوجود 2002 اور 2007 کے درمیان کرم میں تشدد کی کوئی خاص اطلاع نہیں ملی، جیسا کہ 2004 میں پاکستانی ریاست کے خلاف طالبان کی شورش نے زور پکڑنا شروع کیا۔ تاہم آخرکار یہ اس کے شمال میں وزیرستان کی طرف پھیل گیا۔ اس کے علاقوں میں القاعدہ اور اس سے منسلک تنظیموں سمیت سنی اکثریت پسند اسلامی تنظیموں کی آمد کو پہچانا بھی گیا۔ ان چند گروہوں میں سے پنجاب میں قائم سپاہ صحابہ پاکستان، لشکری جنگجوی اور جیش محمد شامل ہے۔ مشرف حکومت کی جانب سے ان پر پابندی عائد کی جانے کے بعد پاٹا میں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ 2002 میں ایک اور تنظیم لشکری طیبہ مبینہ طور پر 2005 کے کشمیر میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد کشمیر سے پاٹا منتقل ہوئے۔ 2007 تک ایجنسی میں سنیوں اور شیعوں کے درمیان پچھلے جھڑپیں عام طور پر چھوٹے پیمانے پر پیرکوارانہ تنازعات اور تاریخی دشمنیوں کا نتیجہ تھے۔ ان معمولی جھڑپوں کو پوری طور پر حل کر لیا گیا جب وہ رونما ہوئے،
کیونکہ قبائلی عمائدین اور سرکاری اہلکاروں نے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے مداخلت کی۔ پیرکوارانہ تشدد زیادہ تر مقامی رہا۔ اس کے باوجود خطے سے باہر سے طالبان جنگجوؤں اور سنی اکثریت پسندوں کے اضافے نے اس چھوٹے پیمانے پر کشیدگی کو بڑھا دیا، تشدد کو غیر معمولی سطح پر بڑھا کر قومی ایجنسی کو انسٹیبل کر دیا۔ اور یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تب سے یعنی 2007 سے کرم اور پرچینار کو ایک اسٹریٹجک بیٹل گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس پہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے۔